بہت زمانے پہلے ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام نور نگر تھا۔ اس سلطنت کے وسط میں ایک شاندار محل کھڑا تھا جس کی دیواریں سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھیں اور چھتوں پر سونے کی پتی چڑھی ہوئی تھی۔ اسی محل میں ایک نہایت حسین اور نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی زہرا تھا۔ زہرا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ علم و عقل میں بھی سب سے بڑھ کر تھی۔ بچپن سے ہی وہ کتابوں، کہانیوں اور پرندوں کی صحبت کو پسند کرتی تھی۔ محل کے باغ میں بیٹھ کر وہ گھنٹوں مطالعہ کرتی اور غریب عوام کی حالت زار پر سوچا کرتی۔ الفاق رات شہزادی نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک دریا بہہ رہا تھا جس کے پانی چاندنی کی طرح چمک رہے تھے۔ دریا کے اس پار ایک اجڑا ہوا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگ بھوکے پیاسے اور غمگین دکھائی دیتے۔ اچانک ایک سفید بگلا آ کر اس کے قریب بیٹھا اور کہا، اے شہزادی زہرا، اگر تو ان لوگوں کی مدد نہیں کرے گی تو یہ اجڑا ہوا گاؤں ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ شہزاد چونک کر جاگ گئی اور اس خواب کو ایک پیغام سمجھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے باپ بادشاہ شہنشاہ سلیمان سے اجازت مانگی کہ وہ اس گاؤں کی خبر لے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ راستے میں جنگل ہیں، پہاڑ ہیں اور لٹیرے بھی، لیکن اگر تیرا ارادہ پختہ ہے تو میں تجھے اپنی فوج دے دیتا ہوں۔ شہزاد نے جواب دیا، ابا جان، اگر میں فوج کے ساتھ جاؤں گی تو لوگ مجھے اپنا ہم درد نہیں سمجھیں گے۔ مجھے صرف ایک خدمتگار کے ساتھ جانے دیں۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات مان لی۔ یوں شہزادی زہرا اور اس کی پرانی نرس اماں حلیمہ گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر پر نکل پڑیں۔ راستے میں وہ ایک گھنے جنگل سے گزریں۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ دن میں بھی رات لگتی۔ اچانک بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اماں حلیمہ گھبرا گئیں لیکن شہزادی نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک لالٹین نکالی اور اونچی آواز میں کہا، اے جنگل کے درندوں، ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے، صرف ایک نیکی کی تلاش میں ہیں۔ عجب بات یہ ہوئی کہ بھیڑیے خاموش ہو گئے اور راستہ صاف ہو گیا، جیسے خود جنگل نے شہزادی کی نیکی کو پہچان لیا ہو۔ آخرکار وہ خواب میں دیکھا ہوا گاؤں پہنچ گئے۔ یہ گاؤں اندرون نگر کہلاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بیمار، بچے بھوکے اور گھروں کی چھتیں گری ہوئی تھیں۔ شہزادی نے لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ ایک ظالم گورنر ان کا اناج چھین لیتا ہے اور انہیں ٹیکس کے نام پر لوٹ لیتا ہے۔ شہزاد زہرا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد کرے گی۔ شہزاد نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، عورتوں کو سلائی کڑھائی سکھائی اور مردوں کو زمین آباد کرنے کے طریقے بتائے۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں زندگی واپس آنے لگی، لیکن گورنر کو یہ سب ایک آنکھ نہ بھایا۔ الفاق دن وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا اور شہزادی کو قید کرنے کا حکم دیا، مگر گاؤں والے اب خاموش نہ بیٹھے۔ سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے گورنر سے کہا، اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو یہ لوگ اب تمہیں گورنر نہیں مانیں گے۔ گورنر غصے میں آ گیا اور بولا، اگر تو واقعی شہزادی ہے تو اپنے باپ کو بلا کر دکھا۔ اس وقت بادشاہ کو خبر پہنچی اور وہ خود فوج کے ساتھ گاؤں پہنچ گیا۔ گورنر کی ساری حقیقت کھل گئی۔ بادشاہ نے فوراً گورنر کو معزول کر کے سزا دی۔ بادشاہ نے شہزادی کی عقل، ہمت اور نیکی دیکھ کر کہا، بیٹی تو نے بادشاہت کا اصل مطلب سمجھا دیا ہے۔ حکومت کا اصل کام عوام کی خدمت ہے۔ وہ شہزادی زہرا کو عوام کی ماں کا لقب دیا گیا۔ گاؤں دوبارہ آباد ہو گیا اور وہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ انجام: شہزاد زہرا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ عوام کے دلوں کی ملکہ بن گئی۔ اس کی زندگی کا سبق یہ تھا کہ اصل شہزادی وہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھے۔